اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان کے درمیان اس نے ایک پردہ پیدا کر دیا اور ایسی رکاوٹ جو لا کے کھڑی کی گئی، یعنی مضبوط رکاوٹ کہ نہ ادھر کا پانی ادھر نہ ادھر کا پانی ادھر۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، یعنی منی کے قطرے سے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا، اور بنا دیا اس کو نسب والا، وَالسِّحْرَ، اور سسرال والا۔ مصاہرت اور سحر یہ سسرال کو کہتے ہیں۔ حرمت مصاہرہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی وہ رشتے جو سسرال کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر، جیسے ساس ہے یا آپ کی بیوی کی بیٹی ہے، تو چونکہ نکاح کے بعد یہ حرام ہوتے ہیں رشتے، تو اس لیے ان کو سسرالی حرمت مصاہرہ کہا جاتا ہے۔ کسی عورت سے آپ نے زنا کر لیا تو اب اس کی بچی آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتی، یہ بھی مصاہرہ حرمت مصاہرہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ اپنی ایک قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، اچھا یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کسی سے زنا کرنے کے بعد اس کی بچی حرام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ میرا خیال ہے میں نے حرمت علیکم امہاتکم، یہ جو چوتھے پارے کی آخری آیت ہے نا، اس میں نے اس مسئلے کو شاید ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، نہیں بھی بیان کیا تو پھر میں اس کو دوبارہ، کوئی اس موقع کی آیتیں آئیں گی تو دوبارہ میں ایکسپلین کر دوں گا اس کو، کہ کسی عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے کن شرطوں کے ساتھ حرام ہوتی ہے، اور جو ہے کون سی صورتیں ایسی ہیں، زنا کے بعد حرام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہو جاتی ہے، امام شافعی کے نزدیک حرام نہیں ہوتی۔ تو اس میں کیا کیا دونوں کے اختلافات ہیں، اور اس میں اسلاف کا جو زیادہ تر فتوے ملتے ہیں وہ امام حنیفہ کی تائید سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، ان کی ایک باندی تھی، تو ابھی یعنی وہ باندی کے قریب ہی گئے تھے، لیکن ان کو خیال ہوا کہ میں یہ باندی اپنے والد کو ہبہ کر دیتا ہوں، تو انہوں نے ہبہ کیا، تو حضرت عمر نے فرمایا میرے لیے اب یہ حلال نہیں ہے، تو حالانکہ وہ نکاح نہیں تھا۔ خیر یہ دلائل مجھے ایسے یاد پڑتا ہے، میں دیکھ لوں گا تفسیر کے لیکچرز میں کہ اس کے آخر میں نے ڈیٹیل بیان کی ہے، تو پھر دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں اس کو کسی اور موقع پہ دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا۔ تو سسرالی رشتے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں کہ غلیظ پانی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا، اس کو نسب والا اور سسرال والا بنا دیا۔ نسب میں ددیال ننیال ہے، اور سسرال میں جو نکاح کے بعد رشتے بنتے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ ایک پانی ہے جس سے دنیا میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو اتنی عزت ملے گی۔ آپ جس نے انسان بننے کا پروسیس نہ دیکھا ہو نا، کہ انسان کیسے وجود میں آتا ہے، کیسے بنتا ہے، اور کچھ پتہ نہ ہو، جنگل میں رہتے ہوں، کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ کیسے وجود میں آئے، کسی نے لا کے کوئی جنگل میں پھینک کے چلا گیا، اس کے پاس آپ ایک غلیظ قطرہ، ناپاک منی کا قطرہ جس سے انسان کو گھن آتی ہے، وہ لے کے جائیں، اور آپ یہ کہیں کہ اس کو ایسی عزت ملے گی کہ ایک بڑا خاندان ہوگا اس کے پیچھے، 2 بڑے خاندان ہوں گے اس کے پیچھے جو اس کو عزت دیں گے، جو اس کی حفاظت کریں گے، جو اس کی خوشیوں میں پہ ہنسیں گے، اس کے غموں میں اس کے ساتھ روئیں گے، تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، ایک پانی کا قطرہ تھا اور ایسی میں نے عزت دی ہے اس کو کہ اس کے ددیال ننیال بھی ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی ہیں، ننیال میں بھی ددیال میں بھی، سب اس کو اٹھا کے پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو پھر اس کا ایک اور خاندان ہوتا ہے جس کو سسرال کہتے ہیں، وہ بھی بڑی عزت دیتا ہے، وہ بھی اس کی خوشی میں خوش اور غم میں غمزدہ ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سائنسدان نہیں کر رہی یہ سارے کام، وہ تو بس بتا رہے ہیں کہ ایسے پیدا ہوا تھا اور ایسے جو ہے وہ جو ہے یہ پروسیس ہوا تھا جس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ وہ سائنٹیفک لاجک بیان کرنے سے آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا، تو اس پہ ایمان لے کر آؤ، اس سے محبت کرو۔ آٹومیٹیکلی اتنا حسن کائنات میں پیدا ہو نہیں سکتا کہ خاندان مل جائے انسان کو۔ تبھی دیکھیں جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے نا، اللہ نے ان سے پہلے سب سے پہلے ان سے خاندان کی نعمت چھینی ہے۔ مذہب کا انکار کیا نا قرآن کا، تو آج ان کا خاندان، نہ ان کا سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ننیال ہوتا ہے، صرف ماں ہوتی ہے ان کی، فادر لیس زندگی ہے، تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، یعنی اس گدھے گھوڑوں والی زندگی
جس میں نہ باپ کا پتہ، نہ ساس کا پتہ، نہ سسر کا پتہ، نہ کوئی ان کے احکام ہے، نہ کوئی ان کے آداب ہے، نہ کوئی صلہ رحمی ہے، بس ایک گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور گدے گھوڑوں والا ایک جو حساب کتاب ہے، جو نعمت کو چھین، اللہ تو نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں نا، نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، ہمارے احسانات ہیں تمہارے اوپر جو ہم نے تمہیں اکرام کیا، اتنی عزت دی ہے، تو جو کافر ہوتے ہیں اللہ اس سے یہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس لیے فیملی سسٹم اب دنیا میں صرف مسلمانوں کا ہی رہ گیا ہے، اور وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ 2 بچے اور 1 بچہ، یہ جو تحریکیں چلا چلا کے خاندانی نظام کو تباہ کر رہے ہیں، اور کمال کی بات ہے اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ آپ کے لیے ایک عذاب اور دنیا میں ڈپریشن اور ٹینشن کا ذریعہ ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے اس کو آپ عذاب سمجھ رہے ہو، تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اس لیے ہم نے علماء سے بہت دفعہ یہ لفظ سنا ہے، یہ جملہ سنا ہے کہ جب انسان اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا تو سب سے پہلے اس کی عقل خراب ہوتی ہے، وہ اپنی عقل سے غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو گناہ کا سب سے پہلا وبال انسان کی عقل پہ پڑتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک غلیظ پانی سے بنا کے ددیال نلیال اور سسرال دے دیا۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج بہت سے اسکالرز اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں، جن کے پاس علم کامل نہیں ہے، کہ سسرال کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ساس سسر کا کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام میں، بہوؤں کو ساس سسر کی خدمت سے باغی بنا رہے ہیں وہ، کہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، اللہ نے سسرال کا تذکرہ کیا اس میں، اور ظاہر ہے سسرال نے سب سے پہلے شوہر کے والدین آتے ہیں، کیونکہ جب سسرال کا رشتہ، پورا سسرال جو ہے یعنی عورت کے لیے اس کے شوہر کے رشتہ دار سارے سسرال ہیں نا، تو جتنا شوہر سے قریبی رشتہ ہوگا تو وہ سسرال کا وہ اتنا ہی اس میں سسرال والا معنی ہوگا۔ تو شوہر کے ماں باپ سب سے پہلے ہے، یعنی انسان کے لیے اپنے ماں باپ کا، والدین کا رشتہ سب سے پہلے ہے، تو عورت کے لیے بھی سسرال میں اپنے شوہر کے والد اور والدہ کا رشتہ سب سے پہلے، اور شوہر کے لیے اپنی بیوی کے والدین کا رشتہ سب سے پہلے۔ تو قرآن کی آیت تو ساس سسر کے رشتے کو بہت ویلیو دے رہی ہے، اہمیت دے رہی ہے۔ خود ہمیں بھی حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سسرال کے رشتوں کو بہت اہمیت دی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے، یعنی وہ اس بات کے لائق ہے کہ آپ اس کو رسپیکٹ دیں، آپ اس کو عزت دیں۔ تو یہ جو باتیں اس طرح کی جا رہی ہیں نا، ساس سسر کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، بالکل غلط باتیں ہیں۔ اسلام جب رشتہ داری جوڑنے کی بات کرتا ہے تو ہر وہ چیز جو رشتے جوڑنے کا ذریعہ بنے گی اسلام اس کو پروموٹ کرے گا۔ تو اس لیے بہو پر لازم ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ساس سسر کا خیال کرے، کیونکہ صلہ رحمی میں جو چیز بھی صلہ رحمی کا ذریعہ ہوگی اسلام اس کو پروموٹ کرے گا، اور جو چیز رشتہ داری توڑنے کا ذریعہ ہوگی اسلام اس کو اس کی حوصلہ شکنی کرے گا۔ اب اگر ایک عورت رہتی ہے شوہر کے گھر میں اور وہ ساس سسر کو نہیں پوچھتی، ان کو رسپیکٹ نہیں دیتی، جو بھی عرف کے مطابق ان کی جائز خدمت بنتی ہو، یہ عرف کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بہت ہی مالدار گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو نوکر چاکر رکھتے ہیں، وہ تو اپنے کام بھی خود نہیں کرتے، تو وہاں ایک الگ مسئلہ ہے۔ جب بہت ہی رائل فیملی کا ہو یا کوئی بہت ہی بڑے گھرانے کے ہوں تو وہاں تو سارے کام نوکر چاکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاں خدمت نہ کرنا عیب نہیں ہے، بلکہ نوکروں سے خدمت کروائی جاتی ہے۔ لیکن جہاں جو متوسط درجے کے گھرانے ہوتے ہیں وہاں پر خدمت نہ کرنا یہ قطع رحمی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ وہاں نوکر نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو محدود پیمانے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر کے کام خواتین ہی کرتی ہیں، تو وہاں ساس سسر آپ سے کوئی کام کہیں بہو سے اور وہ منع کر دے تو یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی سمجھی جاتی ہے۔ تبھی تو قرآن نے کہا نا عاشروہن بالمعروف، قرآن جو ہے وہ بھی عرف کو بہت دخل دیتا ہے بعض چیزوں میں۔ تو ہاں، ظلم کرنا، بہو پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈال دینا، یہ پھر ظلم ہے، کیونکہ جہاں بہو پر لازم ہے کہ ساس سسر کا احترام کرے، ان کی خدمت کر کے رشتے جوڑے، تو ساس سسر پہ بھی لازم ہے کہ بہو پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ یہ چیز قطع رحمی کا ذریعہ بنے گی۔ تو صلہ رحمی دونوں طرف سے ہے نا، ساس سسر کی طرف سے بھی ہے، بہو کی طرف سے بھی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بہو پر لازم ہے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے تو داماد پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی جا کے اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، کیوں رشتہ تو سیم ہے۔ تو دیکھیں صلہ رحمی لازم ہے، صلہ رحمی کے طریقے مردوں کے لیے الگ ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہوتے ہیں، رخصتی اس کی ہوئی ہے، اس کی تھوڑی ہوئی ہے کہ وہ وہاں جائے گا۔ ہاں، جب اس کے ساس سسر اس سے ملنے کے لیے آئیں داماد سے، اور اس کو کوئی کام کا کہیں، پانی پلا دو، یہ لا دو، وہ لا دو، وہاں یہ منہ چڑھا کے بیٹھ جائے تو پھر یہ قطع رحمی ہوگی، پھر وہاں خدمت نہ کرنا اس پہ یہ گناہگار ہوگا۔ تو آج جو ہے نا یہ اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں جو بالکل مادر پدر آزاد کر رہے ہیں، نئی نسل کو رشتوں سے نکال رہے ہیں، ہر آدمی کو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں۔ تو اسلام اس کو نہیں مانتا، اسلام خاندان کو پروموٹ کرتا ہے، رشتہ داری کو پروموٹ کرتا ہے۔
اور نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رشتوں کو پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قدرت والا ہے۔ قدرت والا ہی تو ہے کہ ایک پانی سے انسان کو بنا دیا اور پھر اس کو ایسی عزت دے دی، خاندان لگا دیا اس کے ساتھ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں ایسے رب کو چھوڑ کر یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ان معبودوں کی لا ينفعهم، جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ولا يضرهم، اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم نے سیکولرزم کا جو بت پال لیا ہے نا، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ہم سیکولر ریاستوں کو فالو کر رہے ہیں، سیکولر کلچر کو فالو کر رہے ہیں، جس کے ہم پر کچھ بھی احسانات نہیں ہیں، اور جس اللہ کے اتنے احسانات ہیں اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ اگر اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور سسٹم کو فالو کرتے ہیں، کسی اور سسٹم کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ بھی اسی آیت کے مفہوم میں داخل ہے۔ مشرکین مکہ بتوں کو پوجتے تھے، تو ہم نے جو بت بنائے ہوئے ہیں اسلام کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں، یہ بھی بت ہی ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے، اور یہ وہ بت ہیں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہمیں نقصان، بلکہ ہم ان کو فالو کریں گے نقصان تو بہرحال پہنچا سکتے ہیں، یہ فائدہ پھر بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو ایسے بت کو فالو کرنا جو فائدہ نہ پہنچا رہا ہو، نقصان پہنچا رہا ہو، یہ کتنی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ نقصان پہنچانے کا مطلب نقصان تو اللہ ہی پہنچائے گا، لیکن ذریعہ یہ بنیں گے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اللہ کہتے ہیں اور کافر اپنے رب کے خلاف مددگار ہے، یعنی اپنے رب کے مخالف ہے، یعنی رب کی نصرت کرنے کے بجائے رب کے دشمنوں کی نصرت کرتا ہے، تو اللہ ہی کے مخالف ہو گیا نا۔ تو کافر جو ہے وہ رب کا بڑا دشمن ہے، جو اتنے دلائل کو دیکھ کے بھی رب پر ایمان نہیں لے کر آتا، واقعی یہ کافر بڑا دشمن ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی آپ ان کو بتا دیں، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ یہ دلائل کے انبار لگا دیں، جو ایمان لائے گا میں دیکھ لوں گا، نہیں لائے گا تو بھی میں دیکھ لوں گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور ان سے کہہ دیجئے دیکھو میں تمہیں اتنے دلائل دے رہا ہوں اللہ کی قدرت کے، اس کا انٹروڈکشن کروا رہا ہوں، میرا کیا فائدہ ہے اس میں؟ میں اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہوتا، اپنی تعریفیں کر رہا ہوتا، اپنی اطاعت اور غلامی کا حکم دے رہا ہوتا، اپنے آگے سجدے کروا رہا ہوتا، اپنے گرد طواف کروا رہا ہوتا۔ آج دیکھیں نا، ذرا سا کوئی مذہبی لیڈر بنتا ہے جس کے پاس علم یا تقوی اللہ کا خوف نہ ہو، تو وہ لوگوں کو اپنی ذات کے گرد گھمانا شروع کر دیتا ہے وہ، اور اپنے جتنے بھی جاہل پیر آپ دیکھ لیں نا دنیا میں، آج جتنے بھی لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں، وہ سب اپنا منجن بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، ان سے کہہ دیجئے میں تو تم سے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، إِلَّا مَنْ شَاءَ، ہاں جو شخص چاہے، أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ وہ اپنے رب کے پاس راستہ بنا لے، یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں۔ یعنی میں تو صرف میں کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، میں تم سے جو چیز مانگ رہا ہوں وہ یہ مانگ رہا ہوں کہ بھئی جو چاہتا ہے اپنے رب کے پاس راستہ بنا سکتا ہے، میں تم سے صرف یہ چیز مانگتا ہوں کہ تم اپنے رب کے ساتھ راستہ بنا لو، ان باطل راستوں کو چھوڑ کر رب کے راستے کو اختیار کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اے نبی آپ اس ذات پر اعتماد کریں جو زندہ ہے، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس رب کی تعریفوں کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں۔ حمد کا معنی اس کی تعریفیں کرنا، تسبیح کا معنی اس کے ہر عیب کی اس سے نفی کرنا۔ وَكَفَى بِهِ، اور وہ رب کافی ہے، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر ہونے کے لحاظ سے، یعنی اس کو پتہ ہے سب۔ تو وہی بات ہے، نبی کو تسلی ہے کہ آپ پیغام پہنچاتے رہیں اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے رہیں۔ آپ یہ ٹینشن نہ لیں کہ اتنے زیادہ لوگوں میں دین کی دعوت کیسے پھیلاؤں گا، جو آپ کا کام ہے کرتے رہیں، اس پہ اعتماد کریں، جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے گا۔ کیوں؟ اللہ وہ ذات ہے الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، صرف 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی نظام حکومت اس نے سنبھال لیا اور عرش پر مستوی ہو گیا۔ جب ہم کہتے ہیں نا بادشاہ عرش پر مستوی ہوا، تو یہ کنایا ہوتا ہے کہ نظام مملکت سنبھال لینا۔ تو اسی وجہ سے بعض علماء نے جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ کنایا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام مملکت سنبھال لیا ہے۔ کیونکہ عرف میں جب ہم کہتے ہیں نا بادشاہ، آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی تخت پر جو ہے فلاں کی حکومت آ گئی ہے، یا تخت پر فلاں بادشاہ بیٹھ گیا ہے، یا کرسی کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، بھئی کرسی کی خاطر لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ کنایا ہوتا ہے کہ حکومت کی خاطر۔
تو اس لیے بعض علماء نے اس کی تعویل کی ہے جو متقدمین علماء ہے کہ بھئی رحمان عرش پر مستوی کا مطلب یہ ہے، یہ کنایہ ہے کہ نظام مملکت اللہ نے سنبھال لیا، یعنی اس پوری کائنات کو بنایا. جب کائنات تھی نہیں تو مملکت اور بادشاہت تو پھر بھی اللہ کی تھی، لیکن جب یہ کائنات ہی نہیں تھی نا تو بنانے کے بعد اس کائنات کا نظام سنبھلے گا نا، تو یہ اس سے کنایہ ہے. لیکن جو اسلاف ہیں ان سے اس قسم کی آیات میں وہ اس کسی بھی قسم کی تعویل کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ان آیات کو اپنے ظاہر پہ رکھا جائے اور اس کی کیفیت کو اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے کما ہوا لائق بشانہ، جیسے کہ اس کی شان ہے. تو دونوں میں سے کسی بھی فریق کو گمراہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ جس نے بھی اس آیت کی تعویل کی ہے نا اس نے اس قسم کی آیتوں کے ظاہر کی نفی نہیں کی ہے اور عرش پر مستوی ہونے کی نفی نہیں کی ہے. آج دو انتہائیں ہیں اس میں. بعض لوگ جو تعویل کرتے ہیں ان آیتوں کی تو ان کو گمراہ کہا جاتا ہے، اور جو تعویل نہیں کرتے بعض لوگ ان کو گمراہ کہتے ہیں. تو دونوں غلط ہیں. اس میں اعتدال کی راہ یہی ہے کہ دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے اور اس میں گمراہی والی کوئی بات نہیں. البتہ بہتر یہی ہے کہ قرآن کے ظاہر کو ظاہر پہ رکھا جائے. جو اسلاف کی رائے تھی وہ یہی تھی. جیسے امام مالک سے منقول ہے، کسی نے پوچھا کہ اللہ کا عرش پر کیسے مستوی ہوئے، تو امام مالک نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، کہ استواء کا مطلب سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت کا نہیں پتہ ہمیں. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس طرح کے سوالات امت میں پیدا کرنا یہ بدعت ہے، اور پھر حکم دیا اس کو مجمع سے باہر نکال دو. تو اس طرح کی بحثیں امت میں پھیلانا یہ بالکل بری بات ہے. تو کس نے کوئی بھی عقیدہ رکھا، آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ نظریہ رکھ لیں، دوسرے پہ رد نہ کریں. تو ہمارے جو سلفی حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، وہ بھی بہت بعض دفعہ غلو کرتے ہیں، اور جو ان آیتوں کی تعویل کرتے ہیں ان کو بالکل گمراہ اور اہل سنت والجماعت سے خارج کرتے ہیں. اور جو دوسرے حضرات ہیں وہ سلفیوں کی مخالفت میں بھی بعض دفعہ غلو کرتے ہیں کہ جو سلفی، یہ جو سلفی سے میری مراد آج جو ایک سلفی کے نام سے جو ایک فرقہ چل رہا ہے وہ میری مراد ہے، اس سے اسلاف مراد نہیں ہے. تو جو ان آیتوں کی تعویل کرتے ہیں وہ اہل حدیث کو بہت زیادہ گمراہ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا اللہ عرش پر ہے تو اس سے مکان لازم آ رہا ہے. تو یہ دو انتہائیں ہیں، اس سے دونوں انتہاؤں سے بچنا چاہیے. تو ہماری اور ہمارے بہت سے اکابر کی رائے اس بارے میں یہ تھی کہ اسلاف کا عقیدہ اس بارے میں زیادہ اقرب الصواب معلوم ہوتا ہے، درستگی کے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ امام مالک کی رائے تھی کہ بھئی استواء اللہ عرش پر مستوی ہیں جیسے کہ اس کی شان ہے، ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے. اور علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ حدیث سے صحیح سے اس کی تائید ہوتی ہے. ایک صحابیہ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، صحیح حدیث میں ہے. ایک باندی سے پوچھا تو اس نے باندی نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا فی السما، فی بمانا علی، یہاں پہ آسمانوں میں ہے، یعنی آسمان پر ہے. کیا مطلب؟ اوپر عرش پر. تو آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، یہ باندی مومن ہے، اس کو آزاد کر دو. تو اگرچہ اس حدیث کے بھی مختلف مفہوم بیان کیے گئے، لیکن بات یہی ہے نا کہ وہ باندی کو بیچاری کو کیا مفہوم پتہ، اس نے تو بس انگلی اوپر اٹھا لی کہ آسمان پر ہے. تو اگر ہم سے بھی کوئی پوچھتا ہے اللہ کہاں ہے تو ہم انگلی اٹھا کے کہتے ہیں عرش پر ہے، عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے. تو ہم بھی بخشائے جائیں گے. کوئی ہم سے قیامت میں سوال پوچھے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ اس عرش سے تو مکان لازم آ رہا ہے، تو آپ کہہ دیجئے گا نبی نے باندی سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے، اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا عرش پر ہے. تو جب وہ بخشی جا رہی ہے تو ہم بھی بخشی جائیں گے یہی کہہ کے کہ اللہ کہاں ہے، آسمان پر ہے. اس لیے ہمارے بہت سے اکابر کی اور میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ اس بارے میں کہ اس قسم کی آیتوں کو اپنے ظاہر پر رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور کوئی تعویل نہ کی جائے اس کی، اور یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ عرش پر ہے جیسے کہ اس کی شان ہے. ہمیں نہیں پتہ اس کی کیفیت اور اس میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. لیکن جنہوں نے تعویل کی ہے ان کو ایسے اہل سنت والجماعت سے خارج کرنا، گمراہ قرار دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اختلاف رائے کا انسان کو تحمل کرنا چاہیے. کیونکہ چلے بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے مسئلہ. آگے اللہ فرماتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو. یعنی اللہ نے تو علم تارا الی ربک کیف مد الظل، یہاں سے اپنی قدرت پیش کی نا، قدرت بتائی کہ کیسے سایوں کو لمبا کرتا ہے، پھر سایوں کو کیسے سلولی آہستہ آہستہ اللہ سمیٹتا ہے سایوں کو، کیسے اس نے آسمان سے پانی برسا کے ساری دنیا میں پھیلا دیا، کیسے اس نے بارش سے پہلے ہوائیں بھیجی ہیں، اور کیسے اس نے جو ہے انسانوں کو پانی پلایا اور مردہ زمینوں کو زندہ کیا اس نے، اور کیسے اس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو ساتھ ساتھ چلا دیا، اور کیسے اس نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کر کے عزت دار بنا دیا. 2 خاندان، سسرال اور ننیال ددیال 2 خاندان دے دیے اس کو. تو یہ ساری چیزیں
قدرت کی دلیل ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں رحمان کے بارے میں تمہیں اگر پتہ کرنا ہے نا تو کسی باخبر سے پوچھو. وہ باخبر پیغمبر ہیں, اہل اللہ ہیں, اولیاء اللہ ہیں, جن کے دل میں اللہ کی معرفت ہے, جن کے دل اللہ کی محبت اور معرفت سے خالی ہیں. وہ تمہیں کیا بتائیں گے؟ وہ سائنسدان ہیں, وہ دنیا پرست لوگ ہیں, وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ہیں جن کو خدا کی معرفت ہی نہیں ہے. تو جن کو خود اللہ کا پتہ نہیں ہے وہ تمہیں اللہ کے بارے, وہ تو مادی چیزوں میں الجھے ہوئے لوگ ہیں. وہ تمہیں دودھ کے بارے میں رپورٹ پیش کر دیں گے, شہد کے بارے میں بتا دیں گے شہد کیا چیز ہے. وہ تمہیں انسان کی پیدائش کا پروسیس بتا دیں گے جی کیسے ہوا. وہ تمہیں خربوزے کے, تربوز کے, انار کے بارے میں رپورٹیں پیش کر دیں گے. وہ رحمان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائیں گے. تو رحمان سائنسدانوں سے مت پوچھو, رحمان کا پوچھو پیغمبروں سے جو رحمان کو جانتے ہیں, اور علماء سے, صلحاء سے جو پیغمبروں کے وارث ہیں. بڑی زبردست آیتیں ہم نے اکثر علماء کو دیکھا یہ آیت پڑھتے ہوئے بڑے جذباتی ہو جایا کرتے تھے. الرحمن فاسأل بہ خبیرا. اللہ یعنی گویا اللہ میاں کو نا ایک, جیسے ہم جب تقریر کرتے کرتے جوش میں آ جاتے ہیں نا, تو اللہ کا بھی یہی انداز ہے. ہم بتاتے ہیں نا, میں جس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں کسی کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ بلڈنگ بھی میں نے بنائی ہے, یہ بلڈنگ بھی میں نے بنائی ہے, یہ بلڈنگ بھی میں نے بنائی ہے. اگلا سامنے والا مان نہیں رہا, یا مانتا ہے لیکن لفٹ نہیں کرا رہا, وہ پھر بھی آپ کو ویلیو نہیں دے رہا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابے بھائی جا کے فلاں سے پوچھو کہ میں کیا ہوں, وہ تمہیں بتائے گا. ابھی میں مثالوں سے نہیں تمہیں سمجھا سکتا. جو پہلے سے میرے بارے میں جانتے ہیں ان سے جا کے پتہ کرو. تو اس لیے میں اس سے زیادہ آگے تم سے بحث نہیں کر رہا. تو یہ اللہ کا گویا انداز ہے. اتنی قدرت کے دلائل دے کے اللہ کہتے ہیں تم جن سے پوچھ رہے ہو نا رحمان کے بارے میں, وہ ان کو کیا پتہ رحمان کا. الرحمن فاسأل بہ خبیرا. رحمان جو ہے بھی اس کے بارے میں فاسأل, سوال کر تو کسی باخبر سے, وہ تجھے بتائے گا رحمان کا تعارف کیا ہے. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے اہل اللہ کی صحبت. جیسے دولت مند لوگوں میں بیٹھ کے دولت کی محبت بڑھتی ہے, پیسوں کی محبت بڑھتی ہے, اور اصحاب علم کے ساتھ بیٹھ کر علم کی محبت بڑھتی ہے. جب آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا جن کے پاس نالج ہے, تو آپ کو بھی سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. آپ اداکاروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے دل میں اداکاری اور ایکٹنگ کا شوق پیدا ہوگا. آپ ولاگرز کے پاس بیٹھیں گے نا, تھوڑے دن تک آپ کو بھی خیال آئے گا میں بھی ایک چینل بنا کے ولاگنگ کرنا شروع کر دوں. تو جس طبقے کے ساتھ بیٹھتا ہے وہی چیز. ڈاکٹروں کے ہر وقت ڈاکٹروں کے کلپ سنتے رہیں گے تو بس صحت ہی کی فکر لے کے بیٹھ جائیں گے آپ, باقی سب چیزیں بھول جائیں گے آپ. تو اسی طرح اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کی معرفت دل میں لانا چاہتے ہو تو اولیاء اللہ کے ساتھ, بزرگان دین کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو. اس میں اہل علم کافی نہیں ہے, وہ اہل علم جن کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت ہو, ان کے ساتھ بیٹھو. جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو اور اللہ کی محبت ان کے دل میں ہو, تو ان کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ کی محبت آئے گی. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن کی دیگر آیتوں سے بھی, احادیث سے بھی, کہ اللہ کی معرفت اہل اللہ اور اللہ والوں کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ اسی وجہ سے جتنے بھی بزرگان دین اولیاء اللہ آئے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی شیخ کو اپنا مینٹور بنایا ہے, اس کی صحبت میں ٹائم گزارا ہے. تابعین, تبع تابعین, صحابہ کے مینٹور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صحابہ نے نبی کی صحبت, پھر صحابہ کے بعد تابعین کو آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے تابعین گزرے ہیں وہ سب کسی نہ کسی صحابی کے خاص شاگردوں میں آتے تھے. ان صحابیوں کے, ان اصحاب کے ساتھ انہوں نے بہت ٹائم گزارا. حضرت عکرمہ اور طاؤس, یہ عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے حضرت مجاہد بھی, اور یہ سب حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے. علقمہ اور اسود یہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے. حضرت مسروق الاجدع یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد, اور یعنی ان کے علاوہ بھی ہیں. تو جتنے بھی آپ تابعین اٹھا کے دیکھتے ہیں ان کا پتہ چلے گا بھائی انہوں نے فلاں فلاں صحابی کی بڑی طویل عرصے صحبت اٹھائی ہے. پھر تبع تابعین کو آپ دیکھیں تو وہ تابعین کے, تو یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. جو بھی سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا نا اور انڈیویجولی طور پر اٹھ کے کھڑا ہوگا اور کہے گا میں کتابیں پڑھ کے دین پھیلا رہا ہوں, تو سمجھ لیں اس کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں ہے, اور اس کے پاس وہ علم بھی نہیں ہے جو معتبر علم ہے, جس علم کو ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا گیا. کیونکہ یہ اس زمانے کی بدعت ہے. آج کل ایسے اسکالرس پیدا ہو رہے ہیں اور وہ فخر سے کہتے ہیں ہمارا کوئی مینٹور نہیں ہے, ہم نے کسی سے نہیں سیکھا. تو وہ گویا اپنی گمراہی پہ مہر لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ علم بھی وہی معتبر ہے جو علماء سے حاصل ہو, اور معرفت بھی وہی معتبر ہے جو اہل اللہ سے حاصل ہو. نہ معرفت آئے گی آپ کو اہل اللہ کی صحبت کے بغیر, اور نہ دین کا علم جو معتبر علم ہے وہ علماء کی صحبت کے بغیر آپ کو حاصل ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ. اللہ کہتے ہیں رحمان کی بارے میں باخبر سے پوچھو
دوسری طرف اللہ ان کی شکایت کرتے ہیں کہ باخبر لوگ تو رحمان کی معرفت دل میں لے کے گھومتے ہیں، اور جو بے خبر ہیں وہ اتنے رحمان سے دور ہیں کہ وہ رحمان کو سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، رحمان کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں ومر رحمان، رحمان کیا ہے بھائی؟ یہ مادی زندگی میں الجھ گئے ہیں۔ اور ویسے بھی مشرکین مکہ اللہ کو اللہ کے نام سے تو جانتے تھے، رحمان کے نام سے نہیں جانتے تھے وہ۔ یعنی جاننے کا مطلب یہ کہ اس معنی میں عملی طور پر، یعنی عملی طور پر جب آپ بتوں کو پوج رہے ہو اور رحمان کو چھوڑ رہے ہو، جب کہا جاتا ہے نا رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے کیا رحمان بھائی؟ سجدہ تو ان کو کیا جائے گا نا، جو گویا کہ اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے یہ جو ہے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو ایسے توہین کے ساتھ کہتے تھے ومر رحمان۔ تو حالانکہ رحمان کا لفظ بتا رہا ہے کہ رحمت والا، جس نے تم پر اتنی رحمتیں کی ہیں۔ تو دیکھیں آیت کا مفہوم کیا ہوا کہ اگر ان سے کہا جاتا نا اللہ کو پہچانو، پھر وہ اللہ کا انکار کرتے تو یہ بھی برا ہوتا، مگر رحمان کا انکار کرنا اس سے زیادہ برا ہے، کیونکہ رحمان کے لفظ میں تو رحمت جھلک رہی ہے۔ یعنی آپ وہ ذات کی طرف ہم لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جس نے انسانوں پر بہت زیادہ احسان کیے، تو اس کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر کے بھی اس کو جھڑک دینا، اس کا انکار کر دینا، یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو اس بات کو قرآن نے بیان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، کہتے ہیں یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَا، ہم اس کو سجدہ کریں جس کا ہمیں آپ حکم دیتے ہو۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور یہ سجدے کا حکم دینا ان میں نفرت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ بالکل آج کے سیکولر لوگوں پر بھی یہ آیت صادق آ رہی ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ پہ آتی تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے اے نبی ہم آپ کے کہنے پر رحمان کو سجدہ کرنا شروع کر دیں، ہم جس کو کر رہے ہیں ہم اسی کو کریں گے۔ تو بھئی یہ نہ دیکھو کہ کس کے کہنے پر، یہ دیکھو کہ کس کو سجدہ کر رہے ہو۔ اگر کوئی ایک عام آدمی آ کے آپ کو کہتا ہے کہ اپنے باپ کی اور ماں کی اطاعت کرو، اور آپ اس بیس پہ اطاعت نہیں کرتے اور کہہ دیتے ہو کہ میں تیرے کہنے پر اپنے باپ کو فالو کروں، لہذا میں فالو نہیں کروں گا، تو یہ جواب غلط ہوگا۔ بھائی فالو تو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ آپ کو آپ ہی کے باپ اور ماں کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بھئی تیرے کہنے پہ نہیں کروں گا، میں خود سے کر لوں گا۔ تو مشرکین کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ کے کہنے پہ نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ ہم نے کرنی نہیں ہے، کیونکہ آپ حکم دے رہے ہیں، تو آپ سے نفرت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ آپ رحمان کو بھی سجدے کا حکم دیں گے تو ہم نہیں کریں گے، ہم باپ دادا کو فالو کرتے ہیں۔ تو آج بھی سیکولر لوگ آپ دیکھیں، جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو، یہاں مراد نماز پڑھنا ہی ہے، تو وہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں اور ایسے اچھمبے بن جاتے ہیں۔ کون رحمان بھائی؟ وہ تو اس مادی دنیا کو جانتے ہیں، مادی زندگی کو جانتے ہیں۔ ان سے آپ کہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھو تو پڑھ لیں گے، ان سے آپ کہیں یہاں سے دولت پیسے کمانے کا ایک نئی ایپ آئی ہے، آج کل بہت ایڈ آ رہے ہیں فلاں ایپ سے پیسہ کمائیں، تو وہ لفٹ کرائیں گے۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، رحمان کو سجدہ کرو، تو ایک دم وہ بھی کوئی زبان سے انکار کر دیتا ہے، کوئی دل سے انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم رکوع تھا ہمارا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی کبریائی بیان کی ہے، اپنی معرفت کی باتیں بیان کی ہیں، اور بتایا کہ ان کی ہٹ دھرمی کیسی ہے، نبی کو تسلیاں بھی دی ہیں، اور اہل اللہ کی صحبت اور اہل اللہ سے رابطے کا اللہ نے اس آیت میں حکم بھی دیا ہے۔